اور آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ آخرت میں تباہ کار کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کا شوکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر کافر ہو گئے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے بعد اپنے ایمان لانے کے؟ دیکھو جتنے بھی روح ہے تمام، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، سبھی کا روح عالم ارواح میں تھے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سبھی روحوں سے پوچھا، اے روحو بتلاؤ میں تمہارا اللہ ہوں کیا نہیں؟ تو سبھی روحوں نے ایک دم باتفاق بول دیا کہ یا اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ دنیا میں فیکٹری ہے انسان کا بننے کا، بدن کا۔ جب انسان کا بدن بن جاتا ہے تو وہ روح اس کا جسم میں گھس جاتا ہے، جس سے وہ جاندار بن جاتا ہے۔ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو مردہ بن جاتا ہے۔ یعنی روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت آتی ہے۔ جسم کو دوبارہ انسان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، پھر اس روح کو اس جسم کے اندر بھیج دیں گے۔ تو وہ روح عالم ارواح میں جتنے روح آنے سبھی نے بولا کہ ہم آپ کو عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ اس طریقے سے روحوں سے بھی عہد لے کر دنیا میں آنے کے بعد میں اپنے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور بعد اپنے اس اقرار کے رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلیل پہنچ چکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ دیکھو ایسا بے ڈھنگ لوگ ہیں جو عہد کیا اللہ سے عالم ارواح میں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو عبادت کرتے لگے، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کے بھی، اور آدمیوں کے بھی، سب کی۔ ایسے کافر لوگوں کو، ایسا کفر کرنے والوں کو، ایسا شرک کرنے والوں کو سبھی کی لعنت ہوتی ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے بھی، فرشتوں کے بھی، اور آدمیوں کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے، جہنم میں۔ ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اللہم اغفر لی، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ جہنم میں جانے کے لیے پہلے سے دروازے کھلے رہیں گے، بالکل مہلت نہیں دی جائے گی۔ جیسا حساب کتاب ہو گیا ایک دم جہنم میں ڈھکل دے دیا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوارے، دیکھو اتنا غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھول کے رکھ دیا ہے۔ اگر وہ شرک میں مبتلا ہو، جتنا بھی گناہ ہو، سمندر کے جھاگوں کے برابر، سمندر کے پاس جو ریتی ہوتا ہے نا ان کے برابر بھی اگر انسان غلطی کیا ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں انجانے میں جانے میں جو بھی غلطی کیا، جان کر بھی نہیں جان کر بھی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ ہم کو میراث میں ملا ہے، یہ ہم کو میراث میں ملا ہے آدم علیہ السلام کی طرف سے توبہ کرنے کا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے بھی جنت میں غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی، آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے توبہ استغفار کی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرما دیا اور ان کو گلے لگا لیا،
اور اس سے جو پہلا جو ان کو پیار تھا اس سے بھی زیادہ پیار کر دیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے. اس طریقے سے بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلا جو پیار تھا اس سے بھی زیادہ پیار کریں گے کہ فرشتوں کے سامنے اس کو اعلان کر کے بولیں گے دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، وہ بندہ سمجھ گیا ہے مجھے معاف کرنے والا اللہ ہے بول کے وہ مجھے معافی مانگتا ہے. اللہ کے فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہیں گے میری عزت کی کرم، میری جلال کے قسم تم گواہ رہو میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ جہان والوں پر مہربان ہے، ان کی توبہ سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں. ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوارے سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے ہی رہے کفر میں، یعنی اسلام لانے کے بعد میں جو کافر ہو گئے اور اسی کافرانہ زندگی میں آگے بڑھتے ہی رہ گئے، یعنی کفر میں مبتلا رہ گئے، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی. وہ کفر ہی کرتے رہ گئے، کفر کے حالت میں ان کی موت آ گئی تو ان کی توبہ قبول